the secrecy of tax havens is very often abused, and that shell companies, anonymous companies, are used for an array of crimes that go from money laundering to drug trafficking to arms trafficking, serious fraud. آف-شور کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بنانے سے متعلق اپریل کے اوائل میں پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا کی منظر عام پر آنے والی معلومات نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی. جن افراد کے نام پاناما پیپرز میں آئے ان میں دنیا بھر کے 12 موجودہ یا سابق سیاسی قائدین بھی شامل ہیں. These people have all come out to make Cameron step down. Icelanders protested yesterday after the news came out in millions of leaked documents. They detailed tax avoidance schemes. Several thousand people filled a square in Malta's capital on Sunday and demanded the resignation of Prime Minister Joseph Muscat after the leaked Panama Papers. ان میں سے آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا، جبکہ لندن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے ہوئے. Panama Papers leak claimed its first major casualty. Iceland's prime minister resigned after revelations that he sheltered huge sums offshore during an economic crisis. پاناما پیپرز میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز کے نام سامنے آنے کے بعد پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا. احتجاج ہوئے اور وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبات بھی. کوئی جواز رہ گیا میر نواز شریف کا پرائم منسٹر رہنے کے لیے؟ کوئی جواز نہیں رہ گیا. خود وزیر اعظم کو 2 مرتبہ اس معاملے پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے قوم سے خطاب کرنا پڑا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں. اور انہوں نے حزب مخالف کی جماعتوں کے مطالبے کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا. اپریل کے اوائل میں 200 پاکستانیوں کے نام پاناما پیپرز میں سامنے آئے تھے اور اب مزید درجنوں پاکستانی شہریوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا ہے، جن میں اکثریت کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والوں کی ہے. پاناما دستاویزات کا انکشاف کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی ICIJ سے وابستہ لگ بھگ 400 صحافیوں نے 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد دستاویزات کا 1 سال سے زائد عرصے تک باریک بینی سے جائزہ لیا. دنیا کے 80 ممالک کے جن صحافیوں نے ICIJ کے اس کام میں حصہ لیا ان میں پاکستان سے صحافی عمر چیمہ بھی شامل ہیں. میں اپنی بھرپور کوشش کی ہے اور ہم نے کوئی 400 لوگوں تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مزید لوگ اس ریکارڈ میں چھپے ہوئے نہیں ہیں. لیکن کوئی بنامی کمپنی ہیں جن کے بارے میں ہم اس ٹائم تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آتی کہ یہ کس کی کمپنی ہے. پاکستان میں حزب مخالف کی بیشتر جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کا عمل جلد شروع کیا جائے. یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع ہو اور اس عمل میں سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو. حزب مخالف کی طرف سے مجوزہ کمیشن کی تحقیقات کے لیے جو ضابطۂ کار مرتب کیا گیا، حکومت نے اسے آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد وزیر اعظم کے گرد گھیرا تنگ کر کے حکومت کو مفلوج کرنا ہے. ان TORs کے ذریعے مقصد کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا نہیں ہے، سچ کو سامنے لانا نہیں ہے، کرپشن کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، ایک شخص کو ہر طرف سے گھیرنا ہے. ایسی صورتحال میں کیا تحقیقات ہو سکیں گی یا یہ معاملہ دب جائے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ دبے گا. ہاں یہ مجھے ضرور خدشہ ہے جو کہ پہلے بھی چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے. اس کو سیاست کی نظر اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کمیشن بن سکے. حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ حکومت اس معاملے کی شفاف تحقیقات کرانے کی خواہاں ہے، لیکن ان کے بقول اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں حزب مخالف کی جماعتیں مثبت کردار ادا کریں. ہماری درخواست یہ ہے کہ نیک نیتی ہونی چاہیے.
ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ہماری درخواست یہ ہے کہ ہدف کرپشن ہونا چاہیے، ایک شخصیت نہیں ہونی چاہیے. ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سب کچھ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے، مگر اگر آپ میں اور ہم میں اتفاق نہ ہوا تو یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا. پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن ان انکشافات کے بعد پاکستان کی موجودہ حکومت حزب مخالف کی تنقید کے بعد بظاہر دباؤ میں ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.